نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ کل جو ہم نے حدیث پڑھی تھی اس میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں بیع کے اندر شرط لگانے سے منع کیا گیا۔ بیع کے اندر شرط لگانا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی دکاندار کے پاس گئے، آپ نے کہا کہ مجھے یہ کپڑا چاہیے، وہ دکاندار آگے سے کہے کہ ٹھیک ہے کپڑا اس شرط پہ بیچوں گا کہ اس کی سلائی بھی میرے سے کرواؤ، اس شرط پہ بیچوں گا۔ یہ بیع کے اندر ایسی شرط لگانے سے اسلام نے منع کیا ہے، یا اس طرح کی اور شرط کہ ٹھیک ہے کپڑا بیچوں گا، اس کو جب بھی دھلاؤ گے وہ بھی میں ہی دوں گا، اس کو اس کی مزدوری بھی علیحدہ لوں گا، یعنی ایک چیز بیچتے ہوئے ایک دوسری شرط لگا دینا، اسلام کے اندر یہ منع ہے، کیونکہ کپڑا سلوانا ایک الگ معاہدہ ہے، کپڑے کو خریدنا ایک الگ معاہدہ ہے۔ ایک معاہدے کے ساتھ دوسرے معاہدے کو شرط کے طور پر کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک کپڑا اس نے آپ سے خریدا جس سے اس کا دل چاہے وہ سلوائے، دوسرے معاہدے کو اس کے ساتھ شرط کے طور پر جوڑنا یہ درست نہیں ہوتا۔ اب اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تو اس کو خرید اور شرط لگا۔ اب یہ مشکل ہے کہ یہاں پر آپ نے خود فرمایا کہ تو خرید اور شرط لگا۔ اس کے علماء نے مختلف جوابات لکھے ہیں۔ جو بات مجھے سمجھ آتی ہے مختصر یہ ہے کہ یہ شرط نہیں تھی، بلکہ یہ ان کی لگائی ہوئی شرط کا رد تھا، کیونکہ بریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مالکوں سے کہا کہ میں آپ کو ایک ہی دفعہ سارے پیسے دیتی ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیں۔ انہوں نے شرط لگائی تھی کہ نہیں، ولا جو ہے نا، ولا وہ ہمارے ہی پاس رہے گی، آزاد تجھے کوئی جو مرضی کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باطل شرط کو رد کرنے کے لیے کہا کہ تو سودا خرید اور ان کے ساتھ یہ شرط لگا، یہ طے کر لے کہ ولا میرے پاس آئے گی، ولا تمہیں نہیں ملے گی۔ گویا کہ یہاں پر جو شرط ہے یہ ان کی شرط کے رد پر ہے۔ جس طرح کہ کوئی یہ کہے کہ میں کپڑا بیچوں گا اس شرط پہ کہ اس کپڑے کی سلائی بھی میرے سے کرواؤ، دوسرا بندہ اس کو یہ کہتا ہے کہ میں کپڑا خریدوں گا تیرے سے اس شرط پہ کہ سلائی کا مجھے اختیار ہے، میں جہاں سے چاہوں کرواؤں، تو یہ درست ہے۔ یہ ان کی ایک باطل شرط کا رد تھا۔ تو یہی اس حدیث کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان سے یہ شرط لگاؤ کہ جو ولا ہے وہ میرے پاس رہے گی، یہ آپ کے پاس کسی بھی طرح نہیں جا سکتی۔ اس کے بعد اگلا باب ہے باب بیع المکاتب اذا رضی، مکاتب غلام کو بیچنا جس وقت وہ راضی ہو۔ وقالت عائشہ عبد ما بقی علیہ شیء، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں وہ غلام ہی رہے گا جب تک اس کے ذمے کچھ ہے۔ اور زید بن ثابت کہتے ہیں ما بقی علیہ درہم، جب تک اس پر ایک درہم بھی ہو وہ غلام ہے۔ وقال ابن عمر هو عبد ان عاش وان مات وان جنا ما بقی علیہ شیء، وہ غلام ہی ہے جب تک وہ زندہ رہے، اگرچہ وہ زندہ رہے، اگرچہ وہ مر جائے، اگرچہ وہ جرم کرے، جب تک اس پر کوئی چیز باقی۔ یہ بھی ایک سمجھنے کا مسئلہ ہے۔ مکاتب غلام نے اپنے مالکوں سے طے کیا کہ میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا تو آزاد۔ اب اس میں سے کافی پیسے وہ ادا کر چکا ہے، کچھ پیسے باقی ہیں۔ کیا اس غلام کا حکم جو کافی پیسے ادا کر چکا ہے آزاد ہونے کے لیے، اب اس کو غلام سمجھا جائے گا کہ مالک سمجھا جائے گا؟ یہ مسئلہ اس لیے اہم ہے کہ عام طور پر ایک آزاد آدمی جو جرم کرتا ہے اس کو جو سزا ملتی ہے غلام کو اس سے آدھی سزا ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ غلام اگر زنا کرتا ہے تو اس کی سزا 100 کوڑے نہیں 50 کوڑے،
اسی طرح غلام اگر شراب پیتا ہے تو اس کی سزا 100 کوڑے نہیں ہوتی، بلکہ اس کی سزا 40 کوڑے نہیں ہوتی بلکہ 20 کوڑے ہوتی ہے، یعنی کہ جتنی آزاد آدمی کی سزا ہے اس سے آدھی۔ ایک غلام قتل کر دیتا ہے کسی کو، عام بندہ آزاد اگر قتل کرتا ہے تو اس کی دیت ہے 100 اونٹ، لیکن اگر غلام قتل کرتا ہے اس کی دیت ہے 50 اونٹ، اس کو 50 اونٹ دینے پڑیں گے۔ یہ ہے شریعت کے اندر غلام کے بارے میں حکم۔ اگر غلام شادی شدہ بھی ہے، یہ زنا کرتا ہے، تو اس کو رجم نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، کیونکہ رجم کا آدھا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے شریعت کے اندر غلام کی سزا جو ہے وہ آدھی ہے اور آزاد آدمی کی سزا پوری ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ ہے کہ ایک بندہ کافی حد تک آزاد ہو چکا، کچھ پیسے اس کے ادا کرنے والے باقی ہیں، اس نے کوئی جرم کر دیا، اب اس کو آزاد سمجھا جائے گا کہ غلام سمجھا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو غلام ہی سمجھا جائے گا، لیکن فرق ہے، اس کی دیت اس طریقے سے نکالی جائے گی کہ جتنا آزاد ہو چکا ہے اتنی دیت آزاد والی، اور جتنا یہ غلام ہے اتنی دیت غلام والی۔ مثال دیتا ہوں، ایک غلام اپنے آدھے پیسے ادا کر چکا تھا، آدھے باقی تھے، اسے جو بندہ قتل کر دیا، بات آ گئی دیت پر، تو یہ 100 اونٹ نہیں، 50 بھی نہیں، 75 اونٹ ادا کرے گا، کیونکہ آدھا تو وہ آزاد تھا، آدھی دیت آزاد والی پورے 50 اونٹ، اور آدھا وہ غلام تھا، آدھی دیت اس کی غلام والی، یعنی 25 اونٹ۔ یعنی کہ یہ ایک باریک مسئلہ ہے جس کو امام بخاری یہاں پر ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح غلام سے پردہ نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ غلام سے پردہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو لونڈی ہوتی تھی یہ بھی پردہ نہیں کرتی تھی۔ جو آزاد مرد ہے اس سے پردہ کیا جاتا تھا، اور جو آزاد عورت ہوتی تھی یہ پردہ کرتی تھی۔ معاشرے کے اندر لونڈیاں پردہ نہیں کرتی تھی، اور اسی طرح جو غلام ہوتے تھے ان سے پردہ نہیں کیا جاتا تھا، آزاد مرد سے پردہ کیا جاتا تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بعض دفعہ تابعین جاتے جو غلام ہوتے تھے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ ان سے پردہ نہیں کرتی تھی۔ اگر کوئی کہتا کہ میں مکاتبت کر چکا ہوں، میں آزاد ہونے والا ہوں، تو آپ میرے سے پردہ کیوں نہیں کر رہی؟ تو وہ آگے سے کہتی کہ جب تک تیرے اوپر کچھ نہ کچھ باقی ہے تو غلام کے حکم میں ہے۔ اور زید بن ارقم تو ثابت یہ کہا کرتے تھے کہ ایک درم بھی جس کے ذمہ ابھی باقی ہے وہ غلام کا حکم رکھتا ہے۔ ہاں جب وہ ساری ادائیگی کر چکے گا، مکمل آزاد ہو جائے گا، پھر وہ آزاد ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا، یہاں پر امام بخاری نے رد کیا ہے کچھ لوگوں کا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں، غلام اگر کچھ ادا کر دیتا ہے، غلام جب تک اپنی پوری رقم ادا نہیں کر دیتا اس کا حکم غلام کا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں نہیں، جتنی ادا کر چکا ہے اتنا آزاد کا حکم ہے، اور جتنی باقی ہے اتنا غلام کا حکم ہے۔ یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف، جو حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ امام بخاری اس کے لیے جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے یحییٰ بن سعید سے، وہ عمرہ بنت عبد الرحمن سے، کہ بریرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی، ام المؤمنین کے پاس آئی، کہنے لگی ان احب اہلکی ان اصب لهم ثمنک صبۃ واحدہ۔ عائشہ نے اس سے کہا کہ اگر تیرے مالک چاہیں تو ہم ایک ہی دفعہ سب ادا کر دیتے ہیں اور میں تجھے آزاد کر دیتی ہوں۔ بریرہ نے جا کر یہ اپنے مالکوں سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا نہیں، ولا ہماری ہوگی پھر ممکن ہے۔ تو قال مالک قال یحییٰ، اس کے راوی مالک کہتے ہیں کہ یحییٰ نے کہا کہ عمرہ نے یہ گمان کیا کہ عائشہ نے ذکر کیا اس بات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا اشتریہا واعتقیہا انما الولاء لمن اعتق، تم اس کو خریدو اور اس کو آزاد کر دو، ولا اس کی ہوتی ہے جو اس کو آزاد کرتا ہے۔ اس میں استدلال یہ ہے کہ بریرہ 4 اوقیے جمع کر چکی تھی اور 5 اوقیے باقی تھے۔
حالانکہ وہ کچھ ادا بھی جمع بھی کر چکی تھی، اس کے باوجود اس کا حکم غلام والا تھا جتنی کہ وہ غلام تھی، اور جتنا وہ جمع کر چکی تھی اتنا وہ آزاد کا حکم رکھتی تھی۔ یہ ہے اس حدیث سے ثابت ہونے والی بات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2564۔